محبتوں کی چابی محمد الرسول اللہ، فتوحات کی چابی محمد الرسول اللہ، برکتوں کی چابی محمد الرسول اللہ، امن اور چین کی چابی محمد الرسول اللہ، سارے دنیا سارے اللہ کے غضب کے خزانوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ، جہنم کے لیے تالا محمد الرسول اللہ، نفرتوں کے لیے تالا محمد، خیر کی چابی محمد الرسول اللہ، ہر شر کے لیے تالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کرو گے تو اطاعت آئے گی، محبت نہیں کرو گے اطاعت نہیں آ سکتی، حکومت تمہیں محبت نہیں دے سکتی، دھکے کھائے گا جو، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اہل و عیال کی جدائی کی کڑواہٹیں برداشت کرے گا، وطن کی جدائیاں سہے گا، اور پیشانی عرق آلود ہوگی اور در در کی ٹھوکر کھائے گا اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سنے گا، پھر جا کر اللہ رسول کی محبت کے در کھلیں گے اور اس کے اندر اللہ رسول کی محبت آ کر اپنی جگہ بنائے گی، پھر یہ خود بخود ڈھلے گا، اسے ڈھالنا نہیں پڑے گا، یہ ڈھلے گا، اسے منانا نہیں پڑے گا، یہ مانے گا، اسے کروانا نہیں پڑے گا، یہ کرے گا، اسے روکنا نہیں پڑے گا، یہ روکے گا، اسے ہٹانا نہیں پڑے گا، یہ ہٹے گا، یہ خود ہٹے گا، یہ چلنے کی جگہ پہ چلے گا، رکنے کی جگہ پہ رکے گا، کرنے کی جگہ پہ کرے گا اور نہ کرنے کی جگہ پہ ہٹے گا، کروا نہیں کوئی سکتا۔ عمیر بن الحبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی 9 قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا بڑے خوبصورت لمبے قد کے، رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا، انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے، پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے، تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اس سے زنا کروا، اس سے زنا کروا، شراب بھی رکھ لی، کھانا بھی رکھ لیا کہ جب یہ زنا کر لے گا تو یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی بے حیائی بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں۔ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیگم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں، تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے تو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا۔ مول تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے، اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں، یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام، اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنے رفو، اپنا رفو کر، اپنا رفو کر، تیرے اپنے اندر بے شمار ہے بہن جو تمہیں نظر آئیں گے۔ ہاں تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں فوج پولیس اور سیاست دانوں کو کیا برا کروں، کیا کہوں، جبکہ ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں تمہیں حکومت کے خلاف کیوں ابھاروں جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے، غریب بھی اللہ کا باغی ہے، مالدار بھی اللہ کا باغی ہے۔ میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو، جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو، کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو۔ جس دے ہاسے سے وس دے ناسے کڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کے تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے، اسے برا بھلا کہو۔ اعداء عدو لکھا یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا، اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، ان اعداء عدو لکھا نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ،
سیکھنا پڑے گا، طاقت سے نہیں، سیکھنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا، صدیوں کے بعد، بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی، امت اپنا کام بھول گئی، مدت ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، ساد پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، نہ پرواز کتاب رہی، نہ چمن کا پتہ رہا، نہ گھر کا پتہ رہا، نہ گھرونجے اور گھونسلے کی یاد رہی۔ پنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا، فیکٹری کو مقصد بنا لیا، بنگلہ مقصد بن گیا، کرسی مقصد بن گئی، اسی کے گرد طواف کرتے 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 صبح گزری، شام گزری، زندگی بیتی، شام ہوئی اور کندھوں پہ اٹھا اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا۔ اگر ایسا بھلا دیا گیا کہ جن کو جنا تھا وہ بھی بھول گئے کہ کوئی ہمارا بھی باپ تھا، کوئی ہماری بھی ماں تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو لوٹو لوٹو، یہ حکومتیں تمہارا نصیب نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، اللہ بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے۔ کب بگاڑتا ہے؟ جب وہ کام ہوتے ہیں جو میں ہر جمعے روز ہر جمعے بتا رہا ہوں، یہ وہ گناہ ہیں جن سے کام بگڑتے ہیں، اور ہر جمعے بتا رہا ہوں اس سے میرا اللہ کام بنائے گا۔ اللہ کی غلامی میں آؤ، اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ تو اللہ زندگیوں کی گاڑیوں کو زندگی گاڑی صراط مستقیم پر آئے گی۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اگر تمہارے نبی کی بیچ میں دعائیں نہ ہوتی اور اس کا رونا نہ ہوتا اور اس کے آنسو نہ ہوتے اور اس کی آہیں نہ ہوتی اور اس کی سستیاں نہ ہوتی اور اس کی ہچیاں نہ ہوتی اور اس کا تڑپنا نہ ہوتا اور عرفات کی 5 گھنٹے کی گرمی سخت کی دعا نہ ہوتی، تو میرے رب کی قسم آج میں اور تم بھی یا بندر ہوتے یا خنزیر ہوتے یا پتھر برستے یا آگ برستی یا سائقہ کڑکتی اور گرتی یا زمین پھٹتی یا پہاڑ اڑ اڑ کے ہم پر گرتے یا فرشتے اترتے۔ دعا دو اس کو کس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دنیا سے چلا گیا، جو 2 مہینے گھر میں فاقے سہ کے چلا گیا، جس کے گھر میں ہے آپ کی عادت تھی جب فاقہ ہوتا تھا روزہ رکھ لیتے تھے، جب مل جاتا تھا کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا فاقہ تھا، ایسی بھوک تھی کہ روزے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو جس گھر میں تھے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ، کہ جاؤ زینب سے پوچھو اس کے گھر میں کچھ ہے، جواب آیا یا رسول اللہ کچھ۔ دوسری زینب سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا سودا کے گھر سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا جویریہ سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا ام سلمہ کے گھر پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ صفیہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا میمونہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا حفصہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ تو ام حبیبہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ عائشہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ ایسی بھوک تھی کہ پھر کہا اچھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے پوچھو شاید اس کے گھر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو، آج بھوک نے بے حال کیا ہوا ہے۔ تو بیٹی کے گھر سے بھی جواب یا رسول اللہ آج تیری بیٹی کے گھر میں بھی کچھ نہیں، یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا رسول ہے جسے تم نے ٹھوکروں میں اڑا دیا۔ آئے ہائے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا رہا تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ یہ تمہارا رسول ہے، یہ تمہارا رسول ہے، یہ 2 جہان کا سردار ہے، یہ محمد و احمد ہے، یہ ماہی و حشر ہے، یہ فاتح و عاقب ہے، یہ طہ اور یاسین ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ محمد و احمد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ شاہد ہے، یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شافع ہے، یہ ساقی ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ وہ ہے جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں والضحیٰ، یہ وہ ہے جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل، یہ وہ ہے جس کے شہر کی قسمیں کھائیں وہذا البلد الامین، یہ وہ ہے جس کے بول کی رب نے قسم
وکیل ہی یہ وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں کھائیں والنجم